سمجھا ہے اس تقریب کا اختتام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا سے ہم کریں گے، لیکن دعا سے پہلے میں اپنے محترم مختوم ہمارے اس مسجد، اس ادارے، اس سوسائٹی کے روح رواں سرپرست جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے خیر جاری فرمائے، یہ جتنی بھی تعریف آپ کے سامنے توصیف بڑوں کی بیان کی گئی ہے، یقیناً مومن کی تعریف اس کے ایمان میں اضافہ نہیں کرتی، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہاں اگر خدا نخواستہ ایمان نہیں تو پھر تعریف تکبر کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ان تمام بڑوں کی محبتیں، ان کی فکر، ان کی کوششیں، الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ NLC سوسائٹی کے اندر، اس جامعہ مسجد کے اندر یہ ایسا مجمع البحرین ہے کہ الحمدللہ تمام احباب بڑی محبت سے، بڑے اتحاد سے، بڑی الفت سے ایک ہو کر دین کی خدمت میں، مسجد کی خدمت میں اور سماجی خدمات کے لیے شانہ بشانہ ہو کر الحمدللہ اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ مسجد، یہ ادارہ، سوسائٹی انشاءاللہ یہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، باہمی اتحاد سے، اخلاص سے اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی برکت سے دینی سماجی خدمات میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کام دے گا۔ بڑا وسیع میدان ہے اور بڑا واضح انشاءاللہ بڑا روشن مستقبل ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو تمام خدمات اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور استقامت عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں جناب سید صالح حسین صاحب کا اور مسجد انتظامیہ کا، سوسائٹی انتظامیہ کا، ممبران کا اور تمام جتنے بزرگان یہاں تشریف فرما ہیں، بچوں کے والدین کا بھی کہ آپ نے آج کی اس تقریب کو رونق بخشی ہے اور آج کی تقریب کامیاب بنانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ محترم جناب سید صالح حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے صدارتی کلمات اور ناصحانہ کلمات سے آج کی اس محفل کا اختتام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں سب آگے آ جائیں، آپ سے کم کر دو، سارے بچے آگے آ جائیں۔ تقریر کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ ایک بار شیر آ گیا کہ تجھے دو آ گیا تو میری کیفیت وہی ہے، شیر والی آ گیا۔ پچھلی بار ماشاء اللہ کافی بدل تھے، آپ کے بچے کام کر رہے ہیں، پرانی بچوں میں ہوتی نہیں ہے، اس کا مطلب ماشاء اللہ 25 بچے نکل گئے۔ تو یہ اس ادارے کی بڑی کامیابی ہے کہ یہاں سے ہر سال بچے جا رہے ہیں اور اچھے لوگوں سے پاس ہوا ہے، کم اچھے لوگ پاس اور کوشش والی ہے کہ اس کو ہم بہتر سے بہتر کریں۔ اس کو تبدیلیاں آ رہی ہیں، مزید تبدیلی آئیں گی تو میں رابطوں سے بھولوں میں ساتھ یہ میرا بڑوں کی یہ جھنڈا کس ملک کا ہے؟ زور سے بولو۔ پاکستان۔ پاکستان۔ اور یہ کس کا ہے؟ فلسطین کا۔ ہم نے کیا کامن چیز ہے؟ جب جھنڈا حاصل کیا تو یہاں کے مسلمانوں نے کیا کام کیا؟ قربانیں دی، جانوں کی قربانیں دی، مال کی قربانیں دی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول کیا دی؟ قربانیاں۔ جیسے بھائی محمود صاحب نے کہا وہاں سے ٹرینیں کٹی ہوئی آئی، وہاں سے ٹرینیں کٹی ہیں، بچے اپنے والدین کی لاشوں میں یہاں ہمارے استاد نے ایک مشہور انداز صاحب اردو کے اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے والدین کے، اپنے دادا دادی میں وہ چھپ کر آئے۔ اور یہ جھنڈا کس ملک کا؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قربانی ہو رہی ہے۔ مسلمان آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو ہم دونوں میں کیا چیز کامن ہے کہ ہم اسلام کے لیے، ہم کلمے کے لیے، تو مسلمان کے لیے موت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہاں کی تکلیفوں کو تکلیفیں سمجھیں۔ ہمارے دوستوں نے کچھ مایوسی کا ذات ہے پاکستان، کم از کم پاکستان میں یہ نعمت ہے کہ آپ ہر وقت
جہاں چاہیں گے آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی، آپ کی نماز مسجد مل جائے گی اگر آپ کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی کیا نماز، یہ سب کی ذاتی ہے۔ ایک چیز آپ کا دوسری میری خاصوں کے لیے جو لوگوں نے ہمیں اعتماد کیا یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، تو جتنے بھی اس وقت جب ایسے والدین بیٹھے تھے بچے یہاں پڑھے وہ تشریف بھی آئے یہاں اس سب کی خدمت دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو خبر ہے کون سا ہے بات ہے جن کے بچے بھی پڑھے ہمارے پاس آپ ہیں علی صاحب کے پڑھ لیجیے اور اس وقت 15 میں سے 2 کی بات ہے تو آج 5 سے ہماری جو کلاس ہونے کی اگلی بار میں سیشن میں بھی ہونا تھا تو تمام پڑھا جاتا ہے۔ اس دائرے سے 50 سے اوپر بھرتی ہیں 2 بھی ہیں، ایک اچھا موقع لگے گا۔ ابھی ایک کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے مطلب خراب ہو گیا ہے، جیسا آپ نے کام کیا اس کا بھی شکریہ۔ الحمدللہ آپ نے کی گفتگو کو سنا ہے اور اختتام ان 2 جھنڈوں پر ہوا۔ یہ 2 جھنڈے یا فلیگ نہیں ہیں بلکہ یہ 2 انسانی تاریخ کی داستانیں ہیں، اسلام کے مراکز ہیں، فلسطین اور پاکستان۔ اگر ہم اس موضوع پر گفتگو کرنا شروع کریں کہ ان دونوں ممالک میں کیا تعلق ہے، کیا یکسانیت ہے، بڑا طویل موضوع ہے، لیکن حاجی صاحب نے سب سے بنیادی نقطہ پر بیان فرما دیا جس کے بعد ختم ہو گئی، وہ ہے قربانیاں۔ وہ یہی قربانی کا جذبہ اور قربانی کی اہمیت ہمارے دین اسلام میں سب سے زیادہ ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں ہمارے نبی مکرم علیہ السلام نے کہ فرمایا کہ جتنے مصائب مجھ پر آئے مجھ سے پہلے کسی پیغمبر پر نہ آئے۔ اور پھر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے جتنا مقرر ہوگا اس پر اتنی قربانیاں، اس پر اتنے حالات آئیں گے۔ تو آج بھی ہم جن حالات میں گرے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں قومی سطح پر اجتماعی طور پر اپنی زندگیوں پر ہمیں نظر ثانی کرنے کی توفیق بخشیں، ہمیں یہ فکر عطا فرمائے آج کی دن کی مناسبت سے کہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ کل امتی معافا الا المجاہرین، کہ میری امت میں سے سب کو معاف کیا جائے گا سوائے ان کے جو کلم کلا اللہ کی نافرمانی گناہ کرنے والے ہیں۔ تو آج کے اس موقع پر ہمیں یہ پیغام عام کرنا چاہیے کہ ہم یک زبان ہو کر، یک بدن ہو کر، ایک فکر کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں، ہم رجوع کریں، صرف اپنے ذاتی خطاؤں سے نہیں بلکہ ان خطاؤں سے جو اجتماعی ہیں، جو قومی سطح پر ہیں، جس میں ایک بڑی خطا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ آپ ہمیں ملک عطا فرمائیں گے، ہم اس ملک میں آپ کے دین کا نظام نافذ کریں گے اور ہم خود ہی اور سب مل کر ہم دین پر چلیں گے۔ وہ وعدہ آج ہم سے کتنا وفا ہو سکا کتنا نہیں، اس کا جواب ہر پاکستانی مسلمان جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ پھر شکر گزاری کا جو حق تھا کہ اس نعمت کی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس ملک کی حفاظت ہے، اس ملک کے اندر دیانتداری سے نظام قائم کرنا تھا، اس ملک کی ذمہ داریاں دیانتدار اور حقدار لوگوں کو سپرد کرنی تھی۔ حدیث مبارک کا مفہوم آج ہمیں اس موقع پر یاد آتا ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعة كما قال، کہ جب کوئی کسی کام کی ذمہ داری کسی نااہل کے سپرد کی جائے گی تو تب تم قیامت کا انتظار کرو، یعنی وہ شخص قیامت کھائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب ذمہ داریاں نااہل لوگوں کے سپرد کی جائیں گی یا جو دیانتدار نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیے سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمام ذمہ داریاں، امانتیں حقداروں کے سپرد کرو۔
یعنی فیصلہ میرٹ پہ کرو، فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو، فیصلہ دیانتداری کے ساتھ کرو، فیصلہ سچائی کے ساتھ کرو۔ اب دیانتداری ہو یا سچائی ہو، وَإِذَا أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تم فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ کرو۔ اب عدل و انصاف کے لیے تعلیم شرط ہے، علم ہوگا تو تبھی حق اور سچ کا فرق کیا جا سکے گا۔ تو اگر ہم بات کو سمیٹیں تو قربانی اور قربانی کو سمجھنے کے لیے علم ہے۔ اس وطن کی ترقی ہو، بقا ہو، استحکام ہو، یا دین اسلام اور قرآن کی تعلیم پر عمل ہو، تمام چیزوں کی بنیاد تعلیم ہے، اور تعلیم میں بنیادی تعلیم قرآن مجید کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ہر کامیابی اور ترقی کا جو راز ہے وہ علم کے اندر پوشیدہ ہے، وہ قرآن کی تعلیم میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بحثیت قوم اسے سمجھنے کی توفیق بخشے، اور ہم سے جو خطائیں ہوگی انہیں معاف فرمائیں، اور قرآن و حدیث کے اسی علم کے نور و روشنی میں اپنی اجتماعی اور قومی سطح پر ہمیں اپنی اصلاح کر کے آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں آپ تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہماری کابل اپنے ذاتی قبول فرمائے، اپنی قوم کے آدھا استقبال مقابل اور لکم ولسائر بھی دعا کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا الہ العالمین یا رب العالمین، اپنی رحمت سے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے ہمارے نبی مکرم علیہ السلام، آپ کے اولاد اطہار پاک، آپ کے صحابہ کرام، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر تابعین، تبع تابعین علیہم الرحمہ سے لے کر ائمہ، مجاہدین، علماء، مشائخ، مجاہدین، شہداء، مبلغین، داعین، معلمین، یا اللہ ان سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمانوں نے دین کے لیے، امت کے لیے، امت کی اصلاح اور فلاح کے لیے، اور کسی بھی نئے عمل دین کے غلبے و تحفظ کے لیے ان کے خاتمے کے لیے جس بھی جہاد کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، تقریب کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، اصلاح کے میدان میں جتنی قربانیاں بھی امت مسلمہ نے دی ہیں اور آج تک امت مسلمہ قربانیاں دیتی آ رہی ہے، اپنی رحمت سے یہ سب قربانیاں قبول فرمائی ہیں۔ اور تحریک پاکستان میں اور اس سے قبل بھی جو 200 سال تک مسلمانوں نے آزادی کی تحریکیں چلائیں، قربانیاں دیں، یا اللہ تمام شرکاء، تمام شہداء کی کامل مغفرت فرما دیں، ان سب کے درجات کو بلند فرما دیں، یا اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما دیں، ان سب کے لیے اس وطن پاکستان کو اور اس میں ہونے والے جتنے تاریخ ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان سب کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا دیں، یا اللہ ان قربانیوں کا مقصد آج ہمیں بحیثیت مسلمان قوم ہونے کے ناطے، یا اللہ ہمیں ان سبب کو، اس مقصد کو سمجھنا نصیب فرما۔ وہ مقصد کلمہ تھا، وہ مقصد قرآن تھا، وہ مقصد نبی کا اسلام تھا، اور اس کے مطابق زندگی تھی، یا اللہ وہ مقصد ہمارے روح و جان میں اس کو جذب فرما دیجیے، ہمارے بڑوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں۔ جتنے یہاں بڑے تشریف فرما ہیں، جتنے مشائخ ہیں، علماء ہیں، اہل حق ہیں، اور امت اور وطن کی حفاظت خدمت میں لگے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، آمین۔ ان سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، آمین۔ اور یا اللہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کے جو اسباب ہیں، ان حقیقی اسباب کو سمجھ کر، یا اللہ ان اسباب کا حل اپنے دین کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے ہمیں پہچان کر اس کا حل عملی طور پہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جن بچوں نے، جن طلباء نے مختلف طریقوں سے آج کی تقریب میں حصہ لیا اور جو بعمل مجبوری شرکت نہیں کر سکے، یا اللہ ان سب بچوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، ان کے علم میں، ان کے جذبے میں، ان کے ایمان میں، ان کے صحت میں، ان کے رزق میں، اور بالخصوص قرآن مجید کی حفظ کی اس تعلیم میں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، انہیں بہترین باعمل حافظ قاری مسلمان اور معاشرے کا کامیاب فرد ان کو بنا دے، یا اللہ اپنے بڑوں اساتذہ، ان تمام بڑوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اپنے وطن پاکستان اور پوری امت کے لیے، یا اللہ ان کو روشن مستقبل ثابت کرنا، اور پوری امت مسلمہ کے بچوں کی حفاظت کرنا، یا اللہ آج کی اس مبارک اور
تاریخ ساتھ اس اہم دن کے اندر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس وطن پاکستان میں صحیح معنی میں اسلام اور خوشحالی دیکھنا ہمیں نصیب فرما دیجیے، اور جو مسلمان بھی اس محنت میں لگے ہیں ان سب کی محنت قبول فرما دیجیے یا اللہ، اپنی رحمت سے حرمین شریفین مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجیے۔ پروردگار عالم ہمارے وطن پاکستان کی اور ہمارے فلسطین دونوں کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، وطن فلسطین کے اندر جس سے ہمارا دینی روحانی تعلق ہے، ہمارا قومی شناخت کا تعلق ہے یا اللہ، فلسطین کے اندر آج امت مسلمہ جس قربانی کے المناک انسانی تاریخ کے دور سے گزر رہی ہے یا اللہ، اپنی رحم سے ان کے حال پہ رحم فرما یا اللہ، ان کے جو خیر پوری امت کے حال پہ رحم فرما، امت مسلمہ کو ان کے حقوق، ان کے فرائض سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جتنے وہاں کے شہداء ہیں سب کو شہادت کا عظیم رتبہ عطا فرما، جو زخمی انہیں شفا عطا فرما، جو گم شدہ ہیں یا اللہ ان کو منزل تک پہنچا، اور یا اللہ جو وہاں بھوک اور افلاس کی قیامت کرتا ہے یا اللہ، تیرے نبی کے امتی معصوم بچے بھوک اور پیاس سے بلک بلک کے اپنے جان آفرین کو تیرے حوالے کر رہے ہیں یا اللہ، اپنی رحمت سے یقیناً تو انشاءاللہ ان سب کو اپنی رحمت رضا عطا فرمائے گا، ہماری کوتاہیوں پر یا اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، اور ہمیں ان کی ہر ممکن مدد کا شعور، اس کی ہمت، اس کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اپنی رحمت سے ان کے لیے غیبی رزق کے اسباب میسر کروا دیں، اور یا اللہ جو ظاہری رزق ہے اور ظاہری ذمہ داری ہے تو تیرے نے اپنے بندوں کو ڈالی ہے، حکومت میں پڑی ہے یا اللہ ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا ہے، اور یا اللہ اس وطن پاکستان میں جتنے بھی دین کے ادارے ہیں، تعلیم کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، اصلاح کے ادارے ہیں، سماجی خدمات کے، جو کچھ بھی تیرے رضا کی خاطر ہو رہا ہے یا اللہ سب قبول کرنا، اس مسجد کو، اس مدرسے کو، اس سوسائٹی کے اس ادارے کو، جتنے یہاں کے قربا تشریف لائے یا اللہ ہم سب سے اپنے دین کا کام اپنی رضا کے مطابق پروردگار عالم ہم اس سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کے عطا فرمائے، اپنی خشیت ہر چیز کی خشیت سے بڑھ کے عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفاعت، اطاعت، جنت میں رفاقت عطا فرمائے، اور یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کا غلبہ بیمار مکمل شفا عطا فرمائے، حاجات کو اپنے خزانے سے پورا فرمائیے، اس وطن پاکستان کے یا اللہ امن و امان کا قیام فرمائیے، اور اندرونی بیرونی سازشیں ہیں اور جو مسائل ہیں اپنی رحمت سے اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، صلی اللہ